میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے، نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، گھر کی زندگی تک سے لے کر ایمان اور اقتدار کی زندگی کی رہنمائی کرنے والا ایک نظام زندگی آسمانی قانون ہے، مکمل ضابطۂ زندگی ہے۔ تو اسلام کو زندہ کرنا جہاں انفرادی اور نجی زندگی میں ضروری ہے، مسلمانوں پہ یہ فریضہ ہے کہ مسلمان کو ایمان میں، اقتدار میں، عدالت میں، قومی سطح پر بھی اسلام موجود ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو اقتدار کی بھی ضرورت ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اسلام کو اقتدار کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اسلام کو اقتدار نہ ملے تو دنیا میں انصاف ناپید ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قتل کے بدلے میں قتل، یہ کوئی انفرادی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں اسلام کا یہ حکم کوئی نہیں زندہ کر سکتا۔ عدالت ہو جس کا نظام اسلام کے سائے تلے چل رہا ہو، وہاں قتل کے بدلے میں جب قتل ہوا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک ہاتھ کٹا، کتنوں کے ہاتھ محفوظ ہوئے؟ ایک کو قتل کیا، کتنوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں؟ ایک کو سرعام رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑی، کتنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو گئی؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کی ایمان اور مسلمانوں کی عدالتیں اسلام کے مبارک نظام کے تحت چل رہی۔ انصاف۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ مسلمانوں کو اقتدار دے دے، یہ قرآن میں ذکر ہے، تو ان کا نظام زندگی، ان کا دستور، ان کا آئین، ان کی شکل کیا ہوگی؟ اقاموا الصلاۃ۔ جب اللہ انہیں زمین پر اقتدار دے دے، یہ مسلمانوں کے حکمران ہے، یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں جس کا نقشہ قرآن نے ذکر فرمایا۔ الذین ان مکناہم۔ ہاں میرے عزیزو، لیکن مسلمانوں کو ایسے حکمران مل جائیں، اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایسا پاکیزہ ہستیاں تمہاری حکمران بن جائیں تو قومی سطح پہ اپنی اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا، نہ جانے انجام گلستان کیا ہو۔ ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا۔ اعمالکم اموالکم، جب قوم کے اعمال اچھے تو اللہ کیسے حکمران دیتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض،
اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ مسلمانوں کے حکمران کا نظام حکومت چلانے کا ایک خوبصورت نقشہ ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف. صرف نماز کا اہتمام نہیں، نماز کی ایسی فضا بنا دیتے ہیں کسی کے لیے وہاں بے نمازی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. الذین ان مکناہم، جب ہم نے انہیں اقتدار دیا تو انہوں نے قومی سطح پہ ایسی فضا بنا دی، ایسے حالات بنا دیے، ایسی ترغیب اور ترہیب کی شکلیں اختیار کر دی. اقاموا الصلاۃ، کہ نماز زندگی کا جزء بن گیا. کسی کے لیے بے نمازی رہنا اس اسلامی ماحول میں مشکل ہو گیا. یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں جس کا نقشہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے قومی ذمہ داریاں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور بارشیں موسم کے مطابق ہونے لگیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے. اور جب دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جائے، بے موسم بارشیں ہونے لگ جائیں، موسم میں آ جائیں تو حالات اور خراب ہو جائیں، سیلاب کی شکلیں اختیار کرنے لگ جائیں، بدترین لوگ تمہارے حکمران بن جائیں. کہیں لٹیرے ہیں تو کہیں بدکار ہیں تو کہیں بے حیا ہیں تو کہیں سود خور ہیں. اعمالکم عمالکم. فرمایا جب بدترین لوگ تمہارے حکمران بن جائیں اور دولت بخیلوں میں ہاتھوں میں آ جائے اور بے موسم بارشیں ہونے لگ جائیں، سمجھ لے زمین آسمان والے کو زمین والوں کے اعمال پسند نہیں. ان کی زندگی کا یہ چلن اچھا نہیں، یہ ان پر عذاب کا کوڑا بن کے بیٹھے ہیں، ان پر عذاب کا کوڑا بن کے بیٹھے. اسلام کا اقتدار، مسلمانوں کا اقتدار کیسا تھا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس اہل اقتدار کی یہ ذمہ داری تھی امروا بالمعروف، معروف کو حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. سارے معروفات کو ایک لفظ میں بتا دوں اور ساری منہیات کو ایک لفظ میں بتا دوں تو اسلامی دور اہل اقتدار کی ذمہ داری، مسلمانوں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدل کو پھیلا دیں، ظلم کو ختم کر دیں. تمام منہیات ایک لفظ میں ظلم کے معنی میں، اور تمام معروفات کا مجموعہ ایک لفظ میں عدل. عدل کو فروغ دے دیں اور ظلم کو ختم کر دیں. انصاف جب اسلام کے زیر سایہ ہوتا ہے ساری قوم مطمئن ہوتی ہے اور قوم باہمی اتفاق کے حسن سے جڑ جایا کرتی ہے. لیکن جہاں انصاف منتخب ہوتا ہے، جہاں انصاف اور احتساب منتخب ہوتا ہے، جس کے پیچھے خوف اور دہشت ہوتی ہے، جو جسے کہیں کہ مفادات کے زیر سایہ ہوتا ہے، تو وہ ہم کھیل 70 سال اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. کراچی سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر قبائل تک، ہم ہر آنے والی کی آواز سنتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، لیکن روز بروز امت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، نفرتوں کو اور فروغ مل رہا ہے. اس لیے کہ یہ سارا انصاف اسلام کے زیر سایہ نہ رہا، اسلام کی تعلیمات سے خالی رہا تو نفرتوں کو اور فروغ مل رہا ہے. اور جب عدل و انصاف منتخب نہ ہو، احتساب منتخب نہ ہو، عدل سب کے لیے ہو، احتساب سب کے لیے ہو، امیر غبیر، اپنے بیگانے، سولین، جو بھی ہے سب کے ساتھ انصاف ہو،
اس سے قوم مطمئن ہوا کرتی ہے اور ملک کو استحکام ملا کرتا ہے، ملک ترقی کیا کرتے ہیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اسلامی حکمرانوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل کو فروغ دیں، وہ عدل جو اسلام کے زیر سایہ ہو، وہ احتساب جو اسلام کے زیر سایہ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اسلام تو کہتا ہے بیگانے کیوں نہ صحیح، کافر ہی کیوں نہ صحیح، تمہارے دشمن ہی سے کیوں نہ صحیح، تمہارے غیر ہی کیوں نہ صحیح، لیکن جب معاملہ انصاف کا آئے تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ زیادہ انصاف سے ان کی دشمنی تمہیں زیادہ انصاف سے ہٹانے نہ پائے، نہ انصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ نا انصافی کا نتائج ہمیشہ بد ہوا کرتے ہیں، اچھے نہیں ہوا کرتے۔ لیکن جب انصاف بے رنگ ہو، سب کے لیے ہو، بے رنگ ہو، بغیر مفادات کے ہو، بغیر دہشت اور خوف کے ہو، بغیر رنگ نسل کے ہو، بغیر کسی عہدے اور منصب کی لالچ کے ہو، اسلام کا انصاف سب کے لیے ہے۔ اس سے وطن عزیز کا استحکام ہے، قوموں کا استحکام ہے، امت کا جسے کہیں گے اس میں اتحاد پوشیدہ ہے اگر یہ انصاف۔ پوری اسلامی دنیا جو اس وقت انتشار، خلفشار اور باہمی دستے گریبان ہے، اس کی ایک بڑی وجہ عرصہ دراز سے اسلامی دنیا کی زمین اسلامی انصاف سے محروم ہو چکی ہے۔ عرصہ دراز سے اسلامی دنیا کی زمین اسلام کے عدل و انصاف سے محروم ہو چکی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری اسلامی دنیا اس وقت انتشار، خلفشار، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ مسلمانوں کا اقتدار ایسا ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا آئین یہ ہے کہ اس میں نماز کی فضا بن جائے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ہر شخص زکوٰۃ دینے والا بن جائے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہاں نیکیوں کو تقویت حاصل ہو، وہاں نیکی کو قوت حاصل ہو، وہاں نیکی کو طاقت حاصل ہو، وہاں نیکیوں کو فروغ ہو، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہاں گناہ، اللہ کی نافرمانی، بے حیائی، ناانصافی، ظلم، اس کی بیج کنی ہو، اس کو مٹا دیا جائے۔ یہ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام کو جہاں انفرادی زندگی کے اندر زندہ کرنا فرض ہے، تو وہاں اسلام کی ایک ضرورت ہے اسے اقتدار بھی ملے، ایمان میں بھی اسے جگہ ملے، عدالتوں کے اندر بھی اسے جگہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے، یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے کہ ان کے قومی سطح پر بھی اسلامی احکامات زندہ ہوں، اور یہی ان کی ترقی کا راستہ، ان کے استحکام کا راستہ، ان کے قوت کا راستہ ہے۔ عدل ہو، انصاف ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ عدل بہت بڑی نیکی ہے، عدل بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پوری اسلامی زندگی کو کوئی آپ سے کہے کہ ایک لفظ میں تعبیر بتاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں سارا اسلام نام ہی عدل کا ہے۔ کوئی آپ سے پوری ایمانی اسلامی زندگی کی تعبیر تھوڑے وقت میں ایک لفظ میں پوچھنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نام ہی عدل کا ہے۔ اللہ کے حق میں بھی انصاف ہو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف ہو، اللہ کے حق میں بھی انصاف ہو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف ہو۔ اللہ کے حق میں انصاف ہے، مخلوق کے حق میں انصاف کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے حق میں انصاف نہیں اور مخلوق کے حق میں انصاف نہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسے ظالموں کی حمایت میں نہ کھڑا ہونا
یہ ظالموں کی حمایت میں نہ کھڑا ہونا. ولا ترکنوا، ورنہ آگ تمہیں بھی آ لے گی، ورنہ آگ تمہیں بھی آ لے گی. مخلوق کے حق میں بھی انصاف ہو، خالق کے حق میں بھی انصاف ہو. لیکن میرے عزیزو، عمر جیسے حکمران، عمر ابن عبدالعزیز جیسے حکمران، انصاف پسند حکمران یوں نہیں ملا کرتے. یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہوا کرتا ہے. یہ تبھی ہوگا جب قومی سطح پہ اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی اصلاح کے لیے چل پڑے گی. ورنہ بد سے بدتر نظر آ رہا ہے، ورنہ بد سے بدتر نظر آ رہا ہے. ہر آنے والا دن بد سے بدتر شکل دکھا رہا ہے. جب تک قوم اپنی اعمال کی اصلاح، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، لوگو آؤ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَتُوبُوا، اپنے انفرادی زندگی، اپنے قومی سطح کی زندگی، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو سنوارنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو آؤ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. عدل انصاف کی زندگی کا ساتھ دیں، اپنی زندگی کے اندر بھی عدل و انصاف لے کے آئیں. جو ظلم میری زندگی کے اندر ہے، میری نجی زندگی میں ہے، میری انفرادی زندگی میں ہے، میری اجتماعی دائرہ کار کے اندر ظلم ہے، اس سے توبہ ہو. ایھا المؤمنون، اللہ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں مقصد مل جائے گا، تمہیں منزل مل جائے گی، تم بامراد ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. تو میرے عزیزو، عدل انصاف جہاں انفرادی طور پہ زندہ کرنا، انفرادی زندگی میں زندہ کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے. مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ عدل و انصاف قومی سطح پر بھی اس کا نفاذ ہو، اسلام قومی سطح پر بھی اس کی آواز ہو، اور اس کے اجتماعی قوانین بھی، قومی سطح کے ضابطے اور قوانین بھی اسلام کے، جسے کہ اسلام کے نظام زندگی کے تحت چلنے والے ہوں. یہ بھی مسلمانوں کی فریضہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطا ہے. پھر اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی رحمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے ایک زمین و آسمان کا ایک رحمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. جس زمین پر اللہ کا حکم قصاص نافذ ہوتا ہے، مہینوں کی رحمت بارش برسے، اس زمین سے وہ برکتیں نہیں اگتی جو ایک اللہ کا حکم اس زمین پر نافذ کرنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی. عدل کا حکم جب نافذ ہوتا ہے اس زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. بے برکتی، نحوست، باہمی انتشار، اختلاف، ٹوٹ پھوٹ، اور یہ بڑے بڑے حادثات، ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت لے کے آ رہا. ہاں، یہ قومی طور پہ ہماری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے. قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا ایک نقشہ ہے. میرے عزیزو، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی تنہائیوں میں اور اپنی خلوتوں میں، اپنی تاریکیوں میں اپنے وطن عزیز کی استحکام اور سلامتی اور اس کے امن و امان کے لیے دعا کیا کریں. کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے اللہ سے اپنی ہر دعا میں یہ مانگے، اے اللہ مخلص اور اہل اور جسے کہیں کہ دین پسند، اسلام پسند اور تیرے سچے خیر محبت، آپ سے محبت کرنے والے ایسے حکمران نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے، ہمیں اس کا اہل بنا دے، اور پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ آ جائے. تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ اپنی خاص نظر کرم فرما کر اس قوم کی قسمت کو بدل دیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.